کہ ہمارے دلوں میں اگر کوئی ایک دوسرے کی طرف سے میل آ گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرتے ہوئے وہ بھی قدورت جو ہے وہ میل جو ہے اس کو نکال دے۔ تو ہمارا نقشہ تو صحابہ کرام کا یہ ہے کہ یہ ایک بنیان مرصوص تھے۔ وقتی طور پر انسانوں کے اندر کوئی شکوہ شکایت پیدا ہو جانا، یہ تو چیز وہ ہے جس کو ہم مان لیں گے، لیکن کوئی مستقل قدورت، کوئی بغض معاذ اللہ، کوئی دشمنی ایک دوسرے سے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشین بنایا۔ جب حج پر گئے ہیں تو حضرت علی کو جانشین بنا کر گئے، انچارج بنا کر گئے ہیں۔ جب گئے ہیں یروشلم تو بھی حضرت علی کو یہاں پہ نمائندہ بنایا۔ اور ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں آئی ہے۔ یہ کوئی ہونے والی بات تھی اگر باہمی محبت نہ ہوتی؟ یہ کوئی ہونے والی بات تھی اگر باہمی اعتماد اور باہم شیر و شکر نہ ہوتے؟ اگر شکایت بھی تھی تو میں عرض کر چکا ہوں وہ حضرت ابو بکر سے تھی۔ اگر شکایت کوئی تھوڑی دیر کے لیے رہی بھی ہے، کوئی شکوہ، حضرت عمر سے تو کسی شکوے کا ہمارے پاس تو ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ کس بنیاد پر کوئی شکوہ ہوتا۔ تو یہ جو ایک بنیاد مرصوص رہے ہیں، بلکہ جب میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جب ایران کے محاذ پر ایک دفعہ ذرا کریٹیکل سچویشن پیدا ہوئی ہے اور حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اب میں جاؤں گا وہاں محاذ پر، تو حضرت علی نے روکا اور یہ فرمایا کہ چکی اسی وقت تک پیستی ہے جب تک کہ وہ اپنی کلی جو ہے اس کے اوپر قائم رہے۔ آپ کا مقام اس چکی کے اس کلی کا ہے۔ یہ امت مسلمہ کی چکی چلے گی اگر آپ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، اگر وہ کلی اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو چکی چلے گی کیسے؟ لہذا آپ نہ جائیں، ان کو مجبور کیا کہ آپ یہیں پر رہیں، یہیں سے بیٹھ کر انتظام کریں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے اس مشورے کو قبول کیا اور اپنے ارادے کو فسخ کر دیا۔ ہمارا نقشہ یہ ہے، اور میں جو بات آج بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ وہ لوگ اہل سنت کے دائرے سے خارج ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی طرح کا زبان طعن جو ہے دراز کرتے ہیں، کسی طرح سے ان کی نیت کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کسی طرح سے کوئی اس طرح کی جو ان کے مقام بلند سے فروتر بات ہے کوئی ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، میرے نزدیک وہ اہل سنت سے خارج، وہ ناسبی ہوں گے یا کوئی خارجیوں کی کوئی نسل ہے جو چلی آ رہی ہو ہمارے اندر، لیکن بہرحال اہل سنت کے ہاں یہ جان لیجئے یہ ہمارا مجمع عقیدہ ہے۔ تمام نسل انسانی میں بلند ترین تو انبیاء اور رسل ہیں، وہ تو سب سے اونچا ہے ہی۔ اس کے بعد امت کے اندر سب سے افضل، پوری دنیا کے اندر، امت میں نہیں پوری نسل انسانی میں بحیثیت جماعت وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تمام رسولوں میں افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مسلمان کو کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر غیر نبی جتنی بھی نسل آدم ہے، از آدم تا ایدم، بلکہ تا قیام قیامت، اس میں افضل ترین بحیثیت مجموعی وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ۔ ان صحابہ میں چوٹی پر ہیں یہ 4 افراد، ان میں ہمارے نزدیک ترتیب فضیلت ترتیب خلافت کے ساتھ ہے۔ افضل حضرت ابو بکر، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان، نمبر 4 حضرت علی۔ لیکن گویا کہ بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہم مانتے ہیں حضرت علی کو۔ اب اگر کوئی شخص حضرت علی کی سیرت کو داغدار کر دے، آپ سوچئے تو نتیجہ کہاں گیا؟ بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہے سب کے نزدیک۔ اگر ایکسیپشن ہوتی ہے اہل سنت کے نزدیک تو 3 ہی فرد رہ گئے نا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ بقیہ تمام صحابہ سے، تمام صلحاء امت سے، تمام اولیاء اللہ سے، تمام ائمہ دین سے، تمام محدثین سے، تمام فقہاء سے افضل ترین کون ہے؟ حضرت علی۔ لہذا زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کھولنا چاہیے۔ یہاں جو ہے اس جناب میں کوئی گستاخی وہ در حقیقت اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اور جو لوگ بھی یہ کوئی کرتے ہیں جرأت یا ہمت، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک وہ اہل سنت کے زمرے سے خارج ہے۔ ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے البتہ، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی 3 نسلیں ذہن میں رکھیے۔ عام طور پر ہمارے ہاں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کبار صحابہ، صغار صحابہ۔ کبار صحابہ بڑی عمر کے صحابہ،
صغار صحابہ چھوٹی عمر کے، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ حضور کی زندگی میں 5 سال 7 سال یہی عمریں تھی نا. حضرت عبداللہ ابن زبیر 8 سال 9 سال. یہ نسل ہے، انہیں ہم کہتے ہیں صغار صحابہ. صحابی تو ہے، حضور کی گود میں پلے ہیں، حضور کے شانہ مبارک پر بیٹھے ہیں، حضور کی حیات طیبہ میں ہیں، موجود ہیں، صحبت سے فیض یاب ہوئے، صحابی تو ہے. لیکن یہ کہ صغار صحابہ کے بارے صحابہ، میں ذرا آج بات کو واضح کرنے کے لیے ایک درمیانی نسل کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں. یہ 3 نسلوں میں سمجھیے. صحابہ کرام کی ایک نسل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر ہے. 5 سال ادھر یا 5 سال ادھر، 10 سال کے چھوٹ بڑائی، 12 سال 13 سال، اتنا فرق ہوتا ہے. دوستوں میں بھی ہوتا ہے، احباب میں بھی ہوتا ہے، ساتھیوں میں بھی ہوتا ہے. ایک نسل وہ ہے. ایک نسل وہ ہے کہ جو اس سے نیچے ہے، جس کا کہ حضور سے عمر کا فرق جو ہے 30 سال 35 سال کا ہے. ایک تیسری عمر وہ ہے، تیسری نسل وہ ہے جس کا عمر کے اعتبار سے حضور سے فصل جو ہے وہ 52 سال 55 سال کا ہے. نوٹ کر رہے ہیں آپ میری بات کو؟ 3 نسلیں ہو گئی کہ نہیں؟ عام طور پر ایک نسل بھی آج کل سمجھی جاتی ہے 20 برس جو ہے اس کے اندر نسل بیتتی ہے. آپ اگر اپنی 4 پیڑھیاں گنیں گے تو وہ تقریباً 80 یا 100 برس کے اندر 4 پیڑھیاں جو ہے 4 نسلیں گزر جاتی ہیں. یہی ذرا تصور رکھیے. اب ان 3 نسلوں میں سے نوٹ کیجئے گا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت حمزہ، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ کون ہیں؟ یہ اس پہلی نسل کے. حضرت ابو بکر 2.5 سال چھوٹے، حضرت عثمان 4 سال چھوٹے، حضرت عمر 13 سال چھوٹے، حضرت حمزہ بالکل ہم عمر. بعض صحابہ حضور سے عمر میں زیادہ بھی تھے. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی حضور سے عمر میں کچھ بڑے بھی تھے. یہ ہیں حضور کے تقریباً ساتھ کے لوگ. ان کو کہیں گے اعوان و انصار، ان کو کہیں گے ساتھی، ان کو کہیں گے دوست. اگلی نسل جو ہے وہ کون سی ہے؟ جو 30-40 سال کا فرق رکھتی ہے. حضرت علی کا تعلق اس نسل سے. حضرت علی حضور سے 30 برس چھوٹے ہیں. وہ نسل جو ہے اس میں کون ہے؟ حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت مصعب بن عمیر ہیں، حضرت خباب بن الارت ہیں. یہ وہ نسل ہے. یہ وہ نسل ہے کہ جو حضور کے زمانے میں جو مکی دور ہے اس میں یہ نوجوان تھے، بلکہ ابھی کہنا چاہیے کہ ابھی نوجوانی کی بھی ابتدائی سٹیجز میں تھے. یہ وہ لوگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی کارنامہ آپ کو مکی دور میں کیسے نظر آئے گا؟ مکی دور میں حضرت علی کی شجاعت کا کوئی مظاہرہ کیسے ہوگا؟ وہاں تو مظاہرہ ہوا تو حضرت عمر اور حضرت حمزہ کا ہوا. حضرت علی تو اول روز سے حضور کے ساتھ تھے، لیکن یہ کہ مسلمان بہرحال جو بھی اس معاشرے کے اندر حال تھا مسلمانوں کا وہ آپ کو معلوم ہے نا. اس لیے کہ حضرت علی کی عمر کیا تھی؟ 12 برس جب ایمان لائے ہیں حضور پر. ویسے تو یہ کہ ایمان لانے کا کیا ہے، وہ تو حضور کی گود میں تو پل رہے ہیں، وہی تو پرورش پا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور ہی کے گھر میں رہتے تھے حضرت علی، حضور کے زیر کفالت تھے. لہذا ایک اعتبار سے تو بلند ترین شرف ہو گیا کہ ابتدا سے جس شخصیت کی تربیت میں پہلے دن سے جس کو عمل دخل حاصل ہے محمد الرسول اللہ کو، وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اپنی جگہ ایک مقام ہے، ایک فضیلت ہے جو حاصل ہو گیا.